آج ہماری خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، تفصیلی ملاقات تھی، اگرچہ کنٹرولڈ ماحول کے اندر ہی تھی، اور اس کے اندر ہم نے تفصیلاً اپنا نقطہ نظر خان صاحب کے آگے رکھا، اور خان صاحب کی طرف سے بھی جو گائیڈ لائنز ہیں وہ جاری کی گئی ہیں۔ 21 جنوری تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنا تو مذاکرات آگے نہیں چلیں گے۔ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کے رکن صاحبزادہ حامد رضا حکومت کو پیغام۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد مذاکراتی کمیٹی کے دیگر ارکان کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حامد رضا نے کہا، ہم تیسرے مذاکراتی دور کے لیے تیار ہیں۔ حکومت جوڈیشل کمیشن کے لیے ورکنگ کر کے آئے، ہمیں معلوم ہے کل کیا فیصلہ آئے گا۔ اگر کل بانی پی ٹی آئی کو سزا ہو جاتی ہے تو ہمارا لہجہ سخت ہوگا۔ مذاکرات کو حتمی نتائج تک پہنچانے کے لیے بال اب حکومت کی کورٹ میں ہے۔ بیک ڈور مذاکرات کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا، آنے والے دنوں میں ساری ہوا نکل جائے گی۔ سینیٹر فیصل وابڈا کی پی ٹی آئی پر تنقید، کہا پی ٹی آئی رہنما بانی کے خلاف سازشوں میں ملوث ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو اپنے حواریوں نے نقصان پہنچایا۔ بانی پی ٹی آئی کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا ضرور ہوگی۔ آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ بیک ڈور کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، نہ کوئی عالمی دباؤ ہے۔ جو جرم کیا گیا ہے اس کی سزا تو ہونی۔ یہ مذاکرات میں تعطل جو ہے یہ پی ٹی آئی کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ میں پہلے دن سے مذاکرات کے حق میں ہوں، لیکن میں جن لوگوں کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں میں ان کی آنیسٹی پہ یا ان کی سنسیریٹی پہ ڈاؤٹ کرتا ہوں کہ وہ مخلص نہیں ہے مذاکرات کے لیے، وہ اپنے لیڈر کو انکیش کرا رہے ہیں۔ ایبسولوٹلی ناٹ اب ایبسولوٹلی یس میں تبدیل ہو چکا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پی ٹی آئی وکلا بھی چاہتے ہیں کہ بانی جیل میں رہیں۔ کابینہ نے بند لفافے میں ڈیل کی منظوری دی۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بالکل ٹھیک ہیں۔ کل تک جو کہتا تھا چھوڑوں گا نہیں، آج وہ سب کے پاؤں پکڑ رہا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری پی ٹی آئی پر برس پڑی، کہا پی ٹی آئی رہنما خود نہیں چاہتے کہ بانی جیل سے باہر آئے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی مکاریوں سے قوم بخوبی آگاہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کارکردگی پی ٹی آئی رہنماؤں کے اعصاب پر سوار ہے۔ ذاتی رنجشوں پر ملکی مفاد عزیز، ایاز صادق کا سیاسی ماحول خوشگوار بنانے میں اہم کردار۔ ارکان کے لیے اسپیکر آفس کے دروازے کھولے، حکومت اور اپوزیشن کو تعمیری اور مثبت بات چیت کی تجویز پیش کی۔ ترجمان قومی اسمبلی کے مطابق ایاز صادق کو افہام و تفہیم کے ساتھ مسائل کا حل مذاکرات کے ذریعے نکالنے پر یقین، ہمیشہ ایک دوسرے کو عزت دینے کی بات کی۔ اپوزیشن اتحاد کے حوالے سے اہم سیاسی پیش رفت، جی ڈی اے اور پی ٹی آئی رابطے بڑھانے پر متفق۔ گرینڈ ڈیموکریٹس الائنس کے سربراہ سے مشیر اطلاعات پختونخوا کی اہم ملاقات۔ بیرسٹر محمد علی سیف نے پیر پگارا کو بانی پی ٹی آئی کی جانب سے نیک تمناؤں کا پیغام پہنچایا۔ دونوں رہنماؤں کی سیاسی صورتحال اور مستقبل کی حکمت عملی پر اہم گفتگو۔ ملک کو درپیش مسائل کے حل کے لیے مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ خواتین کو درپیش تعلیمی چیلنج، 2 روزہ عالمی کانفرنس کا آج دوسرا روز۔ نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کا خطاب، کہا کہ دنیا میں 120 ملین لڑکیاں اسکول نہیں جا سکتی۔ غزہ میں اسرائیل نے پورا تعلیمی نظام تباہ کر دیا۔ 1 دہائی سے طالبان نے خواتین سے تعلیم کا حق چھین رکھا ہے۔ دنیا کے رنگوں میں پاکستانی لڑکیوں کا حصہ بھی درکار ہے۔ ہر لڑکی کا حق ہے کہ وہ 12 سال کے لیے اسکول جائے۔ کرم میں راستوں کی بندش کو 100 دن مکمل، پارا چنار کی زندگی میں معمولی ہلچل کے بعد پھر خاموشی۔ اشیاء خورونوش کے قافلوں کی روانگی میں شدید مشکلات۔ تل اور ہنگو میں 80 سے زائد گاڑیاں موجود، سبزیاں اور فروٹ خراب ہونے کا خدشہ۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق متاثرہ علاقوں میں غذائی اجناس اور ادویات پہنچا دی گئیں۔ امن معاہدے کے تحت آج 2 مورچے مسمار کیے جائیں گے۔ ظالم حکمران ہمارے خون پسینے کی کمائی نچوڑ کر آپس میں تقسیم کرتے ہیں۔ 2 کروڑ 77 لاکھ بچے اسکول سے باہر، حکومت کو کوئی فکر ہی نہیں۔ روزگار ناپید، اشیاء خوردنوش کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں۔ اسرائیل فلسطین میں امریکی سرپرستی میں قتل و غارت کر رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کا مردان میں ختم بخاری شریف تقریب سے خطاب۔ سرکاری اور پرائیویٹ حج اسکیم کے تحت حج انتظامات جاری۔ کوشش ہوگی کہ کوئی ایسا شخص نہ جائے جو پاکستانی اور سعودی قوانین کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی نے کہا، حج انتظامات کی بہتری میں آرمی چیف عاصم منیر نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ پنجاب میں اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے لیے 62 ارب روپے منظور۔ مئی تک 40,000 افراد کو قرض دینے کا ہدف مقرر۔ وزیر اعلیٰ کا 15 سے 20 لاکھ کرنے کی تجویز کا جائزہ لینے کا حکم۔ 42,000 مکان تیزی سے تکمیل کی طرف گامزن۔
مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس کہتی ہیں اپنا گھر ہر شہری کا بنیادی حق ہے، چاہتی ہوں بے گھر کے پاس اپنی چھت ہو۔ ملک بھر میں گیس کا بحران، ایل پی جی مافیا بھی سرگرم، گیس کی بندش اور لو پریشر سے گھریلو صارفین اور کاروباری طبقے کا برا حال، ایل پی جی مافیا انسانی زندگیوں سے کھیلنے لگا، قیمت زیادہ گیس کم، سلنڈرز میں ملاوٹ شدہ ایل پی جی فلنگ کی جانے لگی، کئی شہروں میں ایل پی جی گوزر سے گیس نکال کر کاربن ڈائی آکسائیڈ فل کرنے کا انکشاف، حادثات میں اضافہ۔ کراچی والے تیاری پکڑ لیں، شہر میں کل سے مزید ٹھنڈ پڑے گی، شہر کا درجہ حرارت کم ہونے کا امکان، ملک بھر میں سردی کی شدید لہر جاری، پنجاب میں آج بھی دھند، موٹر وے کئی مقامات پر بند، لاہور سمیت مختلف شہروں میں بارش سے موسم خوشگوار، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت میں پہاڑوں کا حسن دوبالا، مانسہرہ میں بارش کے بعد مطلع صاف، کاغان شوگرہ ناران میں برف باری۔ کراچی میں اتوار کے روز شہریوں کا تفریح گاہوں کا رخ، کوئی سی ویو پہنچا، کسی نے اہل خانہ کے ہمراہ پارک میں مزے اڑائے، بچے بھی اتوار کی چھٹی کو انجوائے کرنے میں مصروف۔ سیالکوٹ میں انوکھی روایت، شادی پر نوٹ نچھاور کرنے کا رواج، اٹلی پلٹ دولہا کی تقریب میں اسپین اور کینیڈا سے آئے بھائیوں کی بھرپور انداز میں شرکت، 50 لاکھ سے زائد ملکی اور غیر ملکی کرنسی لٹا دی، نوٹ لوٹنے کے لیے دور دراز سے نوجوان ٹولیوں کی شکل میں نکل آئے۔ لاس اینجلس بدترین تباہی کا شکار، بلند و بالا عمارتیں ملبے میں تبدیل، ہزاروں گھر راکھ کا ڈھیر، بھڑکتے شعلوں پر قابو پانے کے لیے کوششیں جاری، لاکھوں افراد اپنا سائبان چھوڑنے پر مجبور، متاثرین کی امداد کے لیے جگہ جگہ کیمپ قائم، ضروریات زندگی کی تقسیم، ہالی ووڈ اداکار بھی مدد کرنے نکل پڑے، ہولناک بربادی پر امریکی اداکارہ اور فلم پروڈیوسر جیمی لی بھی غمزدہ، جنگ زدہ علاقہ غزہ قرار دے دیا، بیان دینے پر شدید تنقید کا نشانہ۔ کراچی کے علاقے سولجر بازار تھانے کے باہر آگ لگ گئی، کیس پراپرٹی کی حیثیت سے موجود درجنوں موٹر سائیکلیں لپیٹ میں آ گئیں، آگ پرانی موٹر سائیکلوں اور کچرے میں لگی، کیس پراپرٹی کی موٹر سائیکلیں تھانے کے اندر موجود ہیں، پولیس کا دعویٰ فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی نے آگ بجھا دی۔ اسلام آباد کے سیکٹر I-9 ناکے پر ملزمان کی فائرنگ سے شہید اہلکار کی سرکاری اعزاز کے ساتھ نماز جنازہ ادا، آئی جی اسلام آباد، قانون نافذ کرنے والے اداروں، ضلع انتظامیہ اور پولیس افسران کی شرکت، وفاقی وزیر داخلہ کا شہید زبیر کو خراج عقیدت پیش، محسن نقوی نے کہا کہ شہید کے خاندان کو انصاف کی فراہمی یقینی بنائیں گے۔ کراچی پریس کلب کے باہر گجر اور اورنگی نالے کے متاثرین کا احتجاج، مظاہرین کا کہنا ہے کہ گھروں کو مسمار کرنے کے 3 سال بعد بھی متبادل جگہ فراہم نہیں کی گئی، سپریم کورٹ نے 2023 میں حکومت سندھ کو پابند کیا تھا کہ متاثرین کو 80 گز کا گھر اور 14 لاکھ روپے دیے جائیں۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں فلسطینیوں کا قتل عام جاری، شہداء کی مجموعی تعداد 46,537 تک پہنچ گئی، اسرائیلی فوج اسکولوں میں پناہ لیے افراد کو بھی نشانہ بنا رہی ہے، فلسطینیوں کو شدید سردی میں خوراک اور دواؤں کی قلت کا بھی سامنا، حماس کے جوابی حملوں نے بھی اسرائیلی فوج کی نیندیں اڑا دیں، اسرائیل غزہ میں قتل عام کے ساتھ مذاکرات کے لیے ٹیمیں بھی قطر بھیج رہا ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کو یادگار بنانے کا عزم، چیئرمین پی سی بی قذافی اسٹیڈیم کا اچانک دورہ کرنے کے لیے پہنچ گئے، تعمیراتی کاموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا، مین بلڈنگ کی فنشنگ کا معائنہ کیا، محسن نقوی کا کہنا تھا کہ شائقین کرکٹ کے لیے نئی کرسیاں اور نئی LED لائٹس لگائی جا رہی ہیں، لیزر لائٹ شو سے بھی محظوظ ہو سکیں گے، نئی اسکور اسکرینز کی تنصیب کا کام بھی جاری ہے۔ ورلڈ کپ جیتنے کی لگن، خواتین کھلاڑیوں کی بھرپور تیاری، آئی سی سی انڈر 19 ویمنز T20 ورلڈ کپ کا پہلا پریکٹس میچ کل قومی ٹیم اور نائجیریا کے درمیان ہوگا، کوالالمپور کے میدان میں کھلاڑیوں کی 4 گھنٹے تک بھرپور پریکٹس، سلنگور ٹرف کلب گراؤنڈ میں بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی عملی مشقیں، ٹورنامنٹ میں پاکستانی ٹیم گروپ بی کا پہلا میچ 18 جنوری کو امریکہ کے خلاف کھیلے گی۔ لاہور میں ٹریک سائیکلنگ چیمپئن شپ دوسرے روز شاندار سنسنی خیز مقابلے، 3 اور 4 کلومیٹر ریس میں وابدہ سب سے آ گئے، خواتین اور مرد کیٹیگری میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی، پرجوش کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ سائیکلنگ سے کھیلوں کے فروغ کا موقع ملا۔ اور منفرد انداز اور خوبصورت شاعری کے خالق معروف شاعر احمد فراز کے مداح، آج ان کا یوم پیدائش منا رہے ہیں۔ 12 جنوری 1931 کو کوہاٹ میں جنم لینے والے احمد فراز کی شاعری ادبی ذوق رکھنے والوں میں آج بھی مقبول ہے۔